بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور. بہت عزیز نہایت ذی احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، السلام علیکم. وقار یوسف صاحب سے معلوم ہوا کہ آپ مادہ اور نور کے اوپر ورکشاپ کر رہے ہیں. اس میں دو باتیں بہت زیادہ قابل توجہ اور تفکر طلب ہے. اللہ، نور، سماوات اور عرض. اللہ سماوات اور عرض کا نور ہے. اس کے بعد اس کی تشریح ہے کہ کس طرح تخلیق وجود میں آئی. اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ نور السماوات والارض. سماوات بھی بہت سارے ہیں، 7 آسمان ہیں، عرش ہے، کرسی ہے. حجابات بھی بہت سارے ہیں، حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود، مقام محمود. دنیا بھی بہت ساری ہیں، اس کے الگ الگ جغرافیائی حدود میں الگ الگ ملک ہیں، الگ الگ موسم ہیں اور الگ الگ شکل و صورت بھی ہیں. آپ سب لوگ بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے ان آیات پر بطور خاص غور و فکر کریں. نقطے کی بات اس میں یہ ہے کہ 7 آسمان اور کرسی اور دوسرے مقامات دنیائیں، کروڑوں دنیائیں اور دوسرے عالمین. نام میں اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ بات طویل ہو جائے گی. سب اللہ کے نور سے تخلیق ہوئے ہیں. اللہ نور السماوات والارض یعنی اللہ کا نور جو ہے اس کا مظاہرہ ہے ساری کائنات. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری پیغمبر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن کریم اور ساری آسمانی کتابوں پر اگر غور کیا جائے، ترجمے کے ساتھ تفکر کیا جائے، تو ایک بات جو ہے نقطے کی وہ یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہے اس کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کے نور سے ہوئی ہے. اللہ نور السماوات والارض. اب پھر بعد میں اس کی تمثالیں ہیں ساری. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نور سے ہر چیز تخلیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق، تو یہاں ہر چیز کی جو بیس ہے، یہ تعارف ہے یا تخلیقی فارمولہ ہے، وہ اللہ کا نور ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی بھی ہیں، اسماء الہیہ جتنے بھی ہیں، وہ سب اللہ کا نور ہے. ہم مخلوق پر جب تفکر کرتے ہیں تو مخلوق بھی کائنات میں آتی ہے، زمین بھی کائنات میں آتی ہے، پہاڑ بھی کائنات میں آتے ہیں. اور یہاں جو کچھ بھی ہے، معدنیات ہو، جو بھی ہو، دنیا میں جو کچھ بھی ہے،
تو اس آیت کے مطابق اس کی جو بساط ہے، اس کی جو بیس ہے، وہ اللہ کا نور ہے۔ نور سے مراد اللہ کی وہ تمام صفات، جن صفات میں براہ راست اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی تخلیقات، سب میں اللہ کے نور کا عمل دخل ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ پھر غور کیجئے، اللہ زمین اور سماوات کا نور ہے، یعنی ان تمام مخلوقات کی جو اصل ہے، وہ بیس ہے، اللہ کا نور ہے۔ اللہ کا نور اللہ کا تعارف ہے۔ یہاں جو بھی ہے اس میں جو قابل تقریر ہے وہ انسان ہے۔ انسان کے دو رخ ہیں، ایک وہ آدم ہے، ایک وہ انسان ہے۔ جب آدم کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں تو آدمی جس خمیر سے بنا ہے وہ ایک پردہ ہے نور کے اور آدمی کے درمیان میں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آدمی کا ذکر کرتے ہیں تو کیچڑ، تعفن، گارا، ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب آدمی کے دو رخ بتائیے نا، ایک رخ آدمی ہے، ایک رخ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ احسن تقویم آدمی نہیں ہے، آدمی حیوان ہے۔ جب ہم حیوانات کا تجزیہ کرتے ہیں آدم کے ساتھ تو ہمیں اس بات کا واضح ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ حیوان اور آدمی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بجو اس کے کہ آدمی انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ آدمی انسان ہے اور جنت میں نافرمانی کی بنیاد پر اس کے اوپر ایک پردہ آ گیا ہے، اور وہ پردہ آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کا کہیں تذکرہ کیا ہے تو وہاں سڑان، کیچڑ اور ایلوژن اور بہت ساری چیزوں کا ہمیں ادراک ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا پرت ہے، اصل جو پرت ہے وہ انسان ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق ہے جس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی صفات کا عمل دخل ہے۔ انسان ایسی ہستی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان احسن تقویم ہے، آدمی ثم رددناه اسفل سافلین۔ اور محترم بزرگوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے رفیق سفر خواتین و حضرات، اس بات پر تفکر کریں کہ آدمی کیچڑ ہے، تعفن ہے، سڑاند ہے، ایلوژن ہے، غلاظت ہے، اور انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان احسن تقویم ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے مطابق اسماء الہیہ سے واقفیت رکھتا ہے۔ انسان فی الارض خلیفہ ہے اور آدمی ایک نافرمانی کا مجسم حیولہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے اس فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو، اس زندگی کا پورا تجزیہ کریں۔ جب آدمی کے روپ میں ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں تعفن، سڑان،
خمیر ایلوژن کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. لیکن جب ہم انسانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو انسانیت کے تذکرے میں ہمیں نور، اللہ کے علوم، پیغمبران کرام علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں کھلی آنکھوں نظر آتی ہیں. آخر میں آپ سے درخواست ہے، بچوں سے میری گزارش ہے کہ ہمیں اس بات پر تفکر کرنا چاہیے کہ آدمی اور انسان میں کیا امتیاز ہے. انسان فی ارض خلیفہ کے علوم سے آراستہ ہے، آدمی خلافت سے آراستہ ہونے کے بعد انسان بنتا ہے. ایک طرف اللہ کے اسماء الہیہ ہیں، ایک طرف تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف سماوات عرض. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کہ ہم نے پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو، جنات کو، سب کو اپنی امانت پیش کی. پہاڑوں نے کہا اگر ہم نے یہ امانت اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لی تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا اور ہم ریت کی ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو، اللہ تعالیٰ کی نیابت کو، اللہ تعالیٰ کی خلافت کو، اسماء الہیہ کو، انوار و تجلیات کے تمام فارمولوں کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ انسان جانتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی آدمی کی یہ صفات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے. مختصر گفتگو میں بہت سارے رموز بیان ہوئے. آپ حضرات اپنے گروپ بنائیں اور اس پر غور کریں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ انسان ہے. آدم جو ہے کثافت، گندگی، غلاظت، ایلوژن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعا کو فقیر بندہ آپ سب سے اپنے لیے سلسلہ عظیمہ کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.